حسینیت زندہ باد تھی، زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گی، تو یزیدیت مرد آباد تھی، مرد آباد ہے، مرد آباد رہے گی۔ یزیدیت نواز چاہے جتنا زور لگا لیں مگر اسے زندہ باد نہیں کر سکتے، کیونکہ جسے اللہ پاک نے مرد آباد کر دیا اب اسے کوئی بھی لا بھی زندہ باد نہیں کر سکتی۔ آج کل وہابیوں دیوبندیوں نے یزیدیت کے احیاء پر کافی زور باندھا ہوا ہے، جگہ جگہ تعزیہ داری کے خلاف بلکہ مکمل محرم داری کے خلاف بدعت و حرام کے فتوے داغے جا رہے ہیں، یعنی کہ اپنے 50 سالہ مسلک کو منزل من السما سمجھے ہوئے ہیں۔ مگر اللہ کا شکر ہے جس طرح پچھلی 3 دہائیوں میں یہ عمل سلف و خلف و شغل اخیار و ابیار کچھ متاثر ہوا، اس کی بھی نسبت اس دہے میں اس کمی کو زیادتی کی طرف پھر رواں دواں دیکھا جا رہا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ قدیم معمولات اہل سنت کے خلاف فتوی بازی کر کے سنیت کی ترویج و اشاعت کے دعوے ہو رہے ہیں۔ سامعین، تقریباً اکثر خانقاہیں آج بھی تعزیہ داری کرتی ہیں جنہیں اہل سنت کا قدیم مرکز ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ مثال کے طور پر 25 محرم الحرام کو ہر سال حضور سیدنا سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا چلہ خانہ کھلتا ہے، جس میں عطائے رسول سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز قدس سرہ کا چاندی کا تعزیہ شریف آج بھی رکھا ہوا ہے۔ زائرین اس کی زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ قادریہ کے عظیم المرتبت بزرگ اجلائے علماء فرنگی محل کے پیر و مرشد حضور سیدنا خواجہ عبد الرزاق بانسوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ کو یہ نہ جانے کہ یہ خالی کاغذ اور بتی ہے، بلکہ ارواح مقدسہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعزیہ شریف کو کاندھا لگانا اعلیٰ تواتر مسموع ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ عبد الرزاق بانسوی قدس سرہ کہ جس وقت تعزیہ اٹھتا تو ننگے پاؤں تشریف لے جاتے اور جب تک تعزیہ رکھا رہتا ہاتھ باندھے کھڑے رہتے۔ سامعین، اسی طرح سیدنا شاہ نیاز بریلوی چشتی قدس سرہ شب عاشور 2 بجے تعزیہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے اور جب حضور کو ضعف زیادہ ہو گیا یعنی کمزوری کا عالم آ گیا تو سیدنا شاہ نیاز بریلوی دوسروں کی مدد سے تشریف لے جاتے اور شاہ نیاز بریلوی نے تعزیہ شریف کے تخت کو بوسہ بھی دیا۔ شیخ المشائخ خواجہ حسن نظامی فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری میں اشاعت اسلام کی بھلائی پوشیدہ ہے، اور حضور سیدنا شاہ قطب الدین سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب آپ کے سامنے تعزیہ آتا تو آپ پلنگ سے نیچے اتر جاتے اور کھڑے ہو کر روتے رہتے۔ تعزیہ کے سامنے جو کھانا رکھ کر فاتحہ کیا جاتا ہے وہ متبرک ہے۔ سامعین، بعض منہیات تقریباً بلکہ اکثر معمولات کا حصہ بن چکے ہیں جس کا مشاہدہ جملہ اہل علم و دانش کو بھی ہے، مگر کلیتاً انہیں ناجائز و حرام نہیں کہا جا سکتا۔ مگر یادگار شہدائے کربلا سے خدا جانے کس بلا کی مخالفت دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے کہ ہر سال تعزیہ شریف کی روک تھام کے لیے قلمی، علمی، مالی، لسانی قربانی پیش کی جاتی رہتی ہے اور دعوی اہل سنت بھی ہوتا رہتا ہے۔ آج اس سے زیادہ حیرت کی بات اور کیا ہوگی کہ 25-50 سال والوں کے مزارات کا نقشہ ٹوپیوں میں بنا کر، کتابوں میں بنا کر، کیلنڈروں میں بنا کر ان کی تاریخ سازی کی جا رہی ہے، بلکہ بعض مواقع پر با انداز تعزیہ بنا کر گلی گلی گشت بھی کرایا جاتا ہے، مثلاً ربیع الاول یا کسی ولی کے عرس کے موقع پر۔ تو سامعین، اس پر تو کوئی دارالافتاء حرکت میں نہیں آتا، کسی مفتی کی رگ نہیں پھڑپڑاتی، مگر محرم کا مہینہ آتے ہی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھا جائے کہ عظمت اسلام ہے تعزیہ، شوکت دین ہے تعزیہ، نشان غلامی حسین ہے تعزیہ، بلکہ پہچان سنیت و شریعت ہے تعزیہ، آقا حسین پاک کی نسبت ہے تعزیہ۔ ارے سر کوفہ میں شہیدوں کا جو گھمائے تھے لعین، اس کا بس ایک جواب عقیدت ہے تعزیہ۔ بد مذہبوں و اہل تسنن کے درمیان ایک صاف صاف خط تفاوت ہے تعزیہ۔